جی ناظرین السلام علیکم. مجھے یہ بتائیں یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں؟ اچانک خبریں گر رہی ہیں اور خبریں ایسی گر رہی ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی. کیا کوئی ریاست یوٹرن لے رہی ہے؟ کیا حالات پھر بدلنے لگے ہیں؟ کیا کوئی ہائیبرڈ نظام آنے والا ہے؟ کیا ہو کیا رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی. تین خبریں ہیں، تینوں پہ بات کرتے ہیں. پہلی خبر، عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطل، ضمانت پر رہائی کا حکم جاری. 14 کی قید عمران خان اور بشرا بی بی کو اس کیس میں دی گئی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ آ گیا. دوسری خبر جس پر بات کر رہی ہے، قاضی فائز عیسیٰ نے سو موٹر لے لیا 6 ججز والا. انہوں نے کہا جی کہ آ جائیں بات کرتے ہیں، 7 رکنی بینچ بنا دیا. تیسری خبر، ایک نوٹیفیکیشن گردش کر رہا ہے چھٹیوں کے حوالے سے. صحیح ہے یا غلط ہے اس پہ بات کرتے ہیں. عید کی چھٹیوں کے حوالے سے آخر میں بتاؤں گا صحیح ہے یا غلط، ابھی نہیں بتاؤں گا. اچھا، یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں ضمانت، رہائی کا حکم، اوئے ہوئے ہوئے، اور 14 اور بشرا بی بی کی بھی. اور اس کے واضح ثبوت موجود ہیں، اس کے سارے معاملات مثلا توشہ خانہ کیس میں. تب وہ سارے ثبوت، وہ گھڑی خانہ کعبہ والی، وہ ساری چیزیں، وہ غیر ملکی دورے، وہ پیسے، وہ بیانات، وہ کدھر گئے؟ اور اچانک ضمانت پر رہائی، 14 قید ختم. تو کیا ریاست کے اندر کسی نے انگڑائی لی ہے؟ ریاست کو کوئی اور ڈراؤنا خواب آیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں یہ کیس مضبوط نہیں تھا، لیکن کیس اگر مضبوط نہیں تھا تو گزشتہ 1 سال سے وہ جو توشہ خانہ کی قسطیں اور وہ جو گھڑی اور وہ سارا کچھ جو ٹی وی پہ دکھا رہا تھا، وہ دکھا رہے تھے، وہ سب بکواس تھا. وہ جو ایک صاحب جو ہے دبئی میں دکھا رہے تھے کہ یہ گھڑی ہے اور یہ میں نے خریدی، میرے پاس گاہک آیا اور یہ عمران خان نے بیچی اسلام آباد کی دکان، وہ کیا تھا؟ ڈرامہ تھا، جھوٹ تھا. بہت بڑا ریلیف ہے، بہت بڑی خبر ہے. لیکن کیا اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ عمران خان سینہ چوڑا کر کے، گریبان کے بٹن کھول کے، دندناتے ہوئے، اڈیالہ جیل سے نعرے مارتے ہوئے باہر نکل آئیں گے اور کہیں گے اوئے سپریم کورٹ اور اوئے شہباز شریف، تمہیں میں چوک میں پھانسی دوں گا؟ ایسی صورتحال ہونے والی ہے؟ میرا نہیں خیال ایسا ہونے والا ہے. مجھے یوں لگتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کو بہت سارے کیسز میں سزا ہوئی ہے، 4-5 تو مجھے ہی پتہ ہے. ان میں ابھی ٹائم لگے گا، تو اس میں عمران خان صاحب رہا تو نہیں ہو رہے. ایک کیس میں ان کو اور ان کی بیگم کو، اہلیہ کو، ریلیف ملا ہے. اور وہ کیس جو سب سے زیادہ ایویڈنٹ تھا، سب سے زیادہ واضح کی بات تھی، جس کے اوپر ریاست نے، ٹی وی چینلوں نے اتنا ٹائم انویسٹ کیا، اتنا بیانیہ بنایا، اور اس کے بعد وہ زیرو ہو گیا، ٹگے ٹوکری ہو گیا جناب. آج بالکل ختم ہو گیا. تو اب اس کے کیا محرکات ہیں؟ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ آنا بڑی عجیب سی بات ہے. اس کے مقاصد، مضمرات، ثمرات سمجھ نہیں آ رہے. لیکن آج آپ دیکھ لیجئے گا، تحریک انصاف والے مٹھائیوں کی دکانوں پہ پہنچے ہوئے ہوں گے اور وہاں پر جشن کا سما ہوگا اور نعرے لگ رہے ہوں گے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. اور مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جب اتنے واضح ثبوت تھے اور ہر چیز سامنے دکھائی گئی ہے، تو پھر اس پہ ضمانت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا کیس کچا تھا؟ کیا پہلے شواہد نہیں پیش کیے گئے؟ وکیل کوئی نالائق آدمی تھا، یا کوئی قانونی سکم رہ گیا، یا کیا مسئلہ تھا؟ ابھی پچھلے دنوں 9 مئی کا فیصلہ آیا گجرانوالہ کی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے.
اس میں تو 51 بندوں کو انہوں نے 5-5 سال کی سزا دے دی. وہاں ان غریبوں کو، غریب کے بچوں کو تو کوئی نہیں کسی نے رہائی دی. ان کو تو 5-5 سال قید بامشقت دے دی. تو خان صاحب تو لاڈلے ہیں، توشہ خانہ کے سارے ثبوت ہیں، اس کے باوجود رہائی مل رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں عمران خان سے لاڈ پیار ہو رہا ہے، کہیں پیار محبت ہو رہا ہے. تو یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یا تو پھر آپ کہیں کہ وہ جو بیانیہ بنایا گیا، وہ جو ثبوت دکھائے گئے، وہ جو خانہ کعبہ والی گھڑی ڈسکس دکھائی گئی، وہ جو باہر سے شواہد بتائے گئے، وہ جو میڈیا پہ چلایا گیا، وہ سب کچھ جھوٹ تھا. ایک بات کریں نا. یا پھر یہ کہے کہ یہ توشہ خانہ کی جو گواہیاں ڈالی گئی ہے، یہ جو ابھی ضمانت ہے، یہ جھوٹ ہے. کسی ایک سائیڈ میں تو ہمیں رہنے دے نا. ان دونوں سائیڈوں پہ قوم نہیں چل سکتی. تو اس پہ ہمیں کلیئرٹی دے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی یہ جو ہے قاضی صاحب نے 100 ووٹ لے لیا. 6 ججز والا معاملہ ہے. معاملہ آپ کو پتہ ہے. یہ معاملہ شروع کب سے ہوا کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کو انصاف ملا، تو بہت سارے لوگ انصاف کے دروازے پر پہنچ گئے کہ شوکت عزیز صدیقی والا سلوک ہمارے ساتھ بھی کیا جائے. لیکن جو کچھ شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ ہوا، ان لوگوں کے ساتھ ان کے پاسک بھی نہیں ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو تمام تر مقدمات سے الگ کر دینا چاہیے، ان 6 ججز کو، کیونکہ ان کے فیصلے انفلوئنسڈ ہیں. یہ خود کہہ رہے ہیں یار انفلوئنسڈ ہے. تو پھر ہم کیا کریں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں ہمارے کاموں میں مداخلت کر رہی ہیں. نہیں کرنا چاہیے، لیکن کر رہی ہیں. ہمارے فیصلے انفلوئنسڈ ہیں. تو بھائی اپنا کریں فیصلے. تو ان کو اب مزید کوئی فیصلے نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ اتنی کارروائی ہو چکی، وزیر اعظم مل چکے قاضی فائز عیسیٰ سے، اور قاضی فائز عیسیٰ نے طلب کیا. پھر اس کے بعد کمیشن بن گیا، فل کورٹ ہو گیا. کمیشن کے لیے ہیڈ کا نام آ گیا، ٹی او آرز بن گئے. سب کی تسلی نہیں ہو رہی. اور قاضی فائز عیسیٰ اس سے بڑے آکورڈ پوزیشن میں آ گئے ہیں. یہ تسلیم کرنا چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ کی ساری عمر آئین کی پاسداری اور غیر جمہوری قوتوں کے خلاف سٹرگل کرتے گزری ہے. اب یوں لگ رہا ہے جیسے وہ ان قوتوں کے ساتھ مل گئے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اب یہ جو 6 جج شکایت لے کر نکلے ہیں، تو ظاہر ہے اس کو ٹریٹ کرنا، اس کو دیکھنا ان کی ذمہ داری ہے نا. ان کی ماتحت کورٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، تو وہ اس کو دیکھیں گے. لیکن انہوں نے اپنے طور پر جو کچھ کیا، لیکن اس سے تسلی نہیں ہوئی. اور اب معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب اس ساری سچویشن میں قاضی صاحب کو جو ہے سو موٹو لینا پڑا. 7 ججز کا بینچ بنا دیا. بدھ کو سماعت ہوگی. اور بہت سے سوالات اس حوالے سے ہیں کہ یہ کب سے شروع ہوگا. کیا یہ شوکت عزیز کے زمانے سے سو موٹو شروع ہو جائے گا، اس زمانے سے تحقیقات شروع ہو جائے گی، یا ان 6 ججز کی معاملات کو دیکھا جائے گا؟ تو یہ ابھی دیکھنا پڑے گا. بہت سے معاملات ایسے ہیں جو جواب طلب ہیں. اگر شوکت عزیز کے زمانے سے دیکھا جائے گا تو پہلے فیض حمید کو طلب کیا جائے گا. اگر آج کل کے حالات سے دیکھا جائے گا تو پھر مزید بات ہے. لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شکایت بندیال صاحب کے دور سے ہے. بندیال صاحب کو بھی شکایت کی گئی تھی، ان کو بھی طلب کیا جانا چاہیے. خیر یہ ابھی دیکھتے ہیں. لیکن یہ بڑا قدم ہے، بڑا فیصلہ ہے. اور 6 ججز کا آ کر یہ کہنا کہ ایجنسیاں ہمارے کام میں مداخلت کر رہی ہے، یہ لوکل نہیں انٹرنیشنل نیوز ہے. اچھا آخری خبر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک خط، ایک نوٹیفیکیشن سرکولیٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ 9 سے 12 حکومت نے چھٹیوں کا اعلان کر دیا، جس کا مطلب ہے کہ منگل سے لے کے جمعے تک. ہفتہ اتوار ویسے چھٹی ہوتی ہے، پیر کو پبلک نے آنا ہی نہیں قوم نے. تو اس کا مطلب ہے کہ 6 سے چھٹیاں شروع ہوگی اور یہ 14-15 تک جائیں گی. یہ نوٹیفیکیشن غلط ہے، فیک ہے. اس کے اوپر ٹرسٹ نہ کیجیے گا. ابھی حکومت کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا. جب نوٹیفیکیشن آئے گا سب کو پتہ چل جائے گا. فی الوقت اتنا ہی. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.